یہ تو ہدایت کی 4 علامتیں آخری آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر یہ ہے تو ہدایت ہے، ورنہ میرے دوستوں بغیر ہدایت کے مر گیا اس کی کوئی ناکی کام نہیں آئے گی. جو جیسے انہوں نے ابو جہل ابو لہب نے اپنے حلال پیسوں سے کعبے کی تعمیر کی، کعبے کی تعمیر، دونوں جہنم میں، کیونکہ میرے دوستوں ہدایت نہیں ملی تھی. ہدایت مل جائے میرے دوستوں، کچھ بھی نہ ملا. اللہ ایک غریب ترین آدمی کو، جس کی زندگی موسٹ ڈیفیکلٹی سے گزری، ایڈورسٹی سے گزری ہے. میں نے غیر مسلم کا بیان سنا، یعنی مسلمان غیر مسلم کا بیان، پتہ کیا کہہ رہا تھا بیان روتے ہوئے کہ میں اللہ سے ایک دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے بچوں کو بھوکا مار دے، جیسے مرضی مار دے، اے اللہ میرے بچوں سے اسلام نہ چھین، میرے بچوں سے اسلام نہ چھین. فرمایا ایک ڈبکی دیں گے اس آدمی کو جس نے دنیا تکلیفوں سے گزاری ہو، حضرت بلال کی طرح، ابو ذر غفاری کی طرح ایسی گزاری ہوگی، ایک ڈبکی ماریں گے اللہ جنت کی ساری تکلیفیں بھول، ایک ڈبکی سے سب بھول جائے، یا اللہ میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں. اور جو نعوذ باللہ عیاشی کا شوقین فرعون، نمرود، قارون، ایک ڈبکی اللہ جہنم کی ماریں گے، ساری عیاشی بھول جائے گا. میرے دوستو ہدایت میں، یہ نماز میں کیا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت تو مانگ رہے ہیں، یہ واجب ہر نماز میں، ہمارے یہاں عربوں میں فرض ہے، ہر نماز میں پڑھنی ہے. اہدنا، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اہدنا اللہم اہدنا فیمن ہدیت اللہم نسأل الہدی والتقی، ہدایت مانگے. ہدایت ملتی ہے میرے دوستو، ہدایت ملتی ہے پہلی چیز مانگنے سے، اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. یہ 100% سچ بات ہے. ہدایت مانگنے سے، اللہ سے مانگنا، اور ان لوگوں سے. یوسف کو ہدایت مانگنے سے ملی ہے. اللہ بے طلبے کو نہیں دیتا، کبھی کبھار دے دیتا ہے، حضرت عمر کو دے دیا. جب وہ طالب اتنی دعا کرتے ہیں، اتنی قربانی دیتے ہیں، جس سے اللہ کو ترس آ جائے، اللہ تعالیٰ ہدایت نہ مانگنے کو اس کو بھی ہدایت دے دیتے ہیں، جیسے حضرت عمر کو دی. لیکن ہدایت میرے دوستو اللہ کی ایک سنت، ایک قدرت ہے. قدرت ہے ماں باپ کے بغیر بچہ پیدا کر دیں، سنت ہے ماں باپ کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. تو ہدایت کی 4 علامتیں قرآن نے بتائیں. تو ابو جہل ابو لہب نے کعبہ بنایا، اللہ نے قرآن میں کہا یہ مشرک کعبہ بنا کے اس کی خدمت کر کے کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ پہ ایمان لائے، اس کے رسول پہ ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں اپنے جان مال کے ساتھ نکلتے ہیں. یہ 3 چیزیں بتائیں، یہ کعبہ بنانے والے ان کے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. میرے دوستوں تو 4 علامتیں قرآن نے بتائی ہیں کہ ہدایت کی. سب سے پہلے یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں. آج اللہ کی قسم پوری دنیا پھر رہا ہوں، 1% مسلمان کے پاس مسجد آباد کرنے کا ٹائم، اس کو یہ بھی نہیں پتا مسجد آباد کیسے ہوتی. اللہ کہتے ہیں میں تمہارے چہروں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھ. ہماری ساری محنت مسجد کی دیوار پہ اندر بالکل خالی، ساری محنت. ہم کیلے کے چھلکے کو کھا رہے ہیں اور کیلا پھینک رہے ہیں، چھلکا کھا رہے ہیں. کتنے پاگل لوگ ہیں. کیلا ہے اصل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کوئی فکر نہیں تھی 9 سال تک کہ مسجد نہیں. 9 سال تک مسجد کو اندر سے آباد کیا. مسجد میں لالٹین نہیں تھی. میں یہ لیسٹر شہر، آپ میں سے کوئی گیا یا نہیں پتہ نہیں، آپ گئے ہیں لیسٹر شہر، وہاں ایک کلب تھا شراب خانہ، تبلیغ والوں نے وہاں ساتھ میں دکان لی. اعمال مسجد جو حضور کے اعمال مسجد کے، یہ تبلیغی جماعت کے نہیں ہیں. میں نے تو عربوں سے سنا، میری تو زمین نکل گئی. میں تو جو بتاتے نا عربوں کے پاس جاتا کہ جو یہ چار کام ہے، یہ قرآن اترنے کی ترتیب ہے. یہ 6 نمبر اپنے نہیں ہیں. معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ معاذ، ان کو پہلے کلمے کی دعوت دینا. وہ کلمے پہ آئے، نماز کی دعوت دینا. نماز پہ آئے، زکوٰۃ کی، ہمارا 3 نمبر. زکوٰۃ پہ آئے، 4 نمبر ان کو کہنا اخلاق سے آپس میں مرے نہیں. اور ہر نبی داعی ہوتا ہے، ہر نبی مخلص ہوتا ہے. یہ 6 نمبر ہیں. یہ ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام کو 6 نمبر اللہ نے بتایا. تبلیغ میں کوئی کام قرآن حدیث حیات الصحابہ سے باز نہیں. مرو کی تباہ کرو، زندہ کے پیچھے نہ چلنا. سارا کام صحابہ پر. ہاں اس کی شکل تھوڑی بدلی ہوئی ہے، شکل تھوڑی بدلی ہے. کیوں کہ پہلے زمینداری ہوتی تھی اس سے پیدل، وہ نا آپ کے زمانے میں، پھر ٹریکٹر وہ آ گیا بیل، اب ٹریکٹر سے ہو رہا ہے. کام ایک ہی ہے، کام ایک ہی ہے. پہلے قرآن پڑھے کتاب میں، موبائل میں پڑھیں، کام ایک ہی ہے میرے دوستو. تو ہدایت کی محنت کا طریقہ سارا قرآن نے بتایا. ہدایت سب سے پہلی علامت انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ یوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. جو 4 کام کرتے ہیں، امید ہے یہی لوگ، فعسى اولئک، یہی لوگ ہدایت یافتہ. کون؟ پہلا کام یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں. اور یاد رکھنا میرے دوستو کہ اللہ مجھے برکت چاہیے. میرے پاس کثرت بہت تھی، بہت کثرت تھی میرے پاس، اللہ کی قسم برکت کا باب ہی نہیں. کثرت تھی وہاں حنین میں 12,000 کی. چند نئے فوجی جو صحابہ تھے، چند دوم کے دل میں آیا آج 12,000 کافر 4,000 ان کی پٹائی کریں گے. اللہ نے کثرت پہ نظر دیکھی، وہیں حضور کے ہوتے ہوئے شکست دکھانے شروع کر دی. پھر توبہ کی، ان کو توبہ کرائی، 4 پھر مال. ورنہ تو 313 نے بغیر ہتھیار کا مارا.
میرے دوستو برکت کہاں ہے؟ اللہ قرآن میں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ ھدی للعالمین، اللہ نے پہلا گھر تمہارے لیے کعبہ بنایا، مسجد، تاکہ یہاں سے تمہیں ہدایت مل جائے اور برکت۔ اللہ کی قسم برکت اور ہدایت کا تعلق مسجد کی محنت سے۔ میڈیکل یونیورسٹی کی محنت، کچھ بھی نہیں ملے گا 12 سال، ڈانٹے ملیں گی، ٹیچر ڈانٹے گا، ذلیل کرے گا، ذلت ہے 12 سال، لیکن لگے میں ڈاکٹر بن جاؤں، ڈاکٹر، اب جناب 12 سال ہو گئے، اب انشاءاللہ نہ۔ میرے دوستو ایسے نہیں ہے کہ مسجد کی محنت سے ایک دم نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے دوستو ایک محنت سے گزارتے ہیں، مسجد کی محنت، جم کی محنت سے، کرکٹ کی محنت۔ تو مسجد کی محنت میں سب سے پہلی محنت ہے مساجد کو 4 اعمال سے آباد کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حضرت عمر ایمان کے حلقے میں بیٹھتے تھے، مجھے ایمان کی ضرورت نہیں، میں ایمان والا، اللہ کہنے یا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ۔ اللہ ایمان والوں سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کما آمن الناس، صحابہ لے کے آئے میرے دوستو، ایمان کا حلقہ، اللہ کے نبی کو کہا آپ بھی بیٹھیے۔ نمبر 2 تعلیم کا حلقہ، دین سیکھنا سکھانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، تعلیم کا حلقہ لگا ہے اور ذکر کا، آپ تعلیم میں بیٹھے، کہا دونوں حلقے خیر پہ ہیں، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا۔ ایمان کے حلقے میں حضرت عمر بیٹھتے تھے، علماء کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ لے کے بیٹھیں گے جائیں گے، وہ بھی ایمان کے حلقے بیٹھتے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جو بات سنتا نہیں ہے، بات سنتا نہ وہ ہدایت یافتہ ہے نہ وہ عقل مند آدمی ہے۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ، بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں اور ان باتوں میں جو احسن بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ اولئک هم المهتدون، یہ پکے ہدایت یافتہ عقل مند لوگ ہیں۔ میرے دوستو سننا تو ایمان کا حلقہ، تعلیم کا، اور وہاں عبادت ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کو کہہ رہے ہیں 3 دفعہ تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اپنے اپنے لگے ہیں۔ میرے دوستو برا نہ ماننا بھائی، ان سے پہلے تحقیق کر لینا۔ جتنا انفرادی عبادت ہے قرآن نے اس کو رات میں بیان کیا۔ مجھے تو علماء نے بتایا کہ اگر دن میں نبی کا کام کرنا ہے، کیونکہ نبی نے فجر صبح پڑھی ہے، تو شام میں پڑھے گا جہنم میں جائے گا۔ نبی نے یہ جو عبادت ہے نا انفرادی، ساری رات کو کی ہے، قم اللیل الا قلیلا وبالاسحار هم یستغفرون، صحابہ کا کہہ رہے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کو لمبے قیام کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یہ بندے کون ہیں اللہ کے؟ یبیتون ربهم سجدا وقیاما، یہ رات کو لمبے سجدے قیام کرتے ہیں۔ ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا، یہ رات کو لمبی طویل سجدے قیام اور تسبیح کرتے ہیں۔ سارا انفرادی عبادت رات کی ہے، دن میں کیا ہے؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، یہ نبی کی سنت ہے۔ دن میں مجمع میں پھرو، ان کی نمازیں ٹھیک کراؤ، ان کا ایمان ٹھیک کراؤ۔ اے نبی جی 4 کام کرو ان کے ساتھ، ان کو ایمان سکھاؤ۔ یتلو علیہم آیات، پڑھو قرآن، قرآن سارا دعوت ہے، دعوت سے ایمان بڑھتا ہے۔ ان کو قرآن سناؤ، ان کو تعلیم سکھاؤ، ان کا تزکیہ حکمت، یہ نبی کا کام ہے۔ میرے دوستو نبی والی نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی۔ سجدہ پہلے کر لیا، رکوع بعد میں منہ پہ مارا جائے گا۔ نبی کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ یا ایھا المدثر کیا ہے؟ قم فانذر وربک فکبر، اٹھو نبی جی دن میں اور ان کو جو ہے دعوت دو، اللہ سے ڈراؤ۔ اور کیا کرو؟ اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں دن میں یہ کام کرو، اور جب رات میں تھک جاؤ اس سے، رات میں تبتل الیہ تبتیلا، اللہ کی عبادت کرو۔ تو میرے دوستو 4 کام ہدایت کے ہیں۔ پہلی چیز مساجد کو آباد کرنا 24 گھنٹے، جو مسجد کو آباد کرتا ہے مسجد دعا دیتی ہے، اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے۔ اور حدیث میں صحیح، مسجد کو آباد کرنے والوں سے دنیاوی عذاب بھی اللہ ہٹا لیتا ہے، مسجد والوں پہ نہیں آئے، حدیث میں۔ اور یہ حدیث میں نے ان آنکھوں سے زلزلوں میں دیکھی، اللہ نے مجھے دونوں زلزلوں میں بچایا، زلزلوں میں میں اس مسجد میں ٹھہرا تھا، 5 مسجد بالاکوٹ میں شہید ہوں، ایک تبلیغی مرکز بچا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ 24 گھنٹے آباد تھا اور کوئی بزرگی نہیں تھی، 24 گھنٹے آباد۔ ہم اس مسجد میں ایک اینٹ اللہ